रात 2:30 का टाइम था जब मैं वापस आ रहा था। अभी तो मैं मेन सड़क से होकर सिर्फ उस गली में उतरा ही था। जो ही मैंने गली में चलना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पीछे भी कोई है। मैंने पलट कर देखा तो गली के कोने के ऊपर एक बुर्खापोश औरत खड़ी थी। वो औरत थी तो गली के कोने पर खड़ी हुई, लेकिन जब जब मैं चलता मेरे पीछे कदमों की आहट होती, यहां तक कि वो गली खत्म होने वाली थी और मैंने पलट कर देखा वो औरत वही पत्थर की मूर्ति बने खड़ी थी। मैं फौरन से अपने घर की गली की तरफ मुड़ गया। वो गली हमारे घर की गली से पहले आती थी। उस वक्त हम लोग कराची मलेर में शिफ्ट हुए थे। वो तंग सी एक गली थी जो हमारे घर से पहले आती थी और मेन रोड को लगती थी। इस गली में तकरीबन वही घर और खिड़कियां थी जिनकी बैक साइड लगती थी। समझ में नहीं आता था कि उस गली का मकसद क्या था। वो तंग सी बारीक सी एक गली अंधेरे में डूबी हुई। अक्सर लोग उस गली में जाते थे बाहर रोड तक जाने के लिए, क्योंकि अगर रोड तक जाना होता तो पूरा चौक क्रॉस करना पड़ता, तब आगे जाकर बंदा रोड पर जाता था। तो इस गली को एक शॉर्टकट रास्ता बनाया गया था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो औरत कौन थी। बहरहाल मैं घर चला गया। घर का दरवाजा खटखटाया। अब्बू ने दरवाजा खोला। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। मेरा नाम अरसलान है और मुझे अक्सर देर सवेर हो जाया करती थी। मैं पीछे पलट पलट कर देख रहा था क्योंकि वो कदमों की आहटें मेरे घर तक मेरा पीछा कर रही थी। तो मेरे वालिद साहब पूछने लगे कि तुम पलट पलट कर किसको देख रहे हो? तो मैंने उन्हें कहा कि अब्बू, ऐसे लग रहा था कि मेरे पीछे कोई है, लेकिन देखे ना पीछे तो कोई भी नहीं है। अब्बू ने कहा जल्दी से अंदर आ जाओ, रात का टाइम है। रात के इस पहर में गलियों में जिन्नात गुजरते हैं और अगर कोई इंसान अकेला हो तो कभी कभी वो उसके साथ साथ चलने लगते हैं। मुझे लगा शायद अब्बू ये बात वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो हकीकत थी। अक्सर अब्बू समझाया करते थे कि देर रात के जब घर आओ तो किसी भी रास्ते से गुजरो, कोई आवाज सुनो, कोई आहट सुनो, किसी को खड़े देखो तो पुकारा मत करो, वो जिन्नात होते हैं। क्योंकि मेरे अब्बू के साथ भी ऐसा हादसा हो चुका था जब वो मेरी उम्र के थे। तो वो बताते हैं कि वो भी एक ऐसे इलाके में रहते थे जो बिल्कुल बहुत कदीम और पुराना इलाका था। मुझे उसका नाम अब याद नहीं आ रहा। तो मेरे अब्बू के पीछे जिन्नात के बच्चे लग गए थे। मेरे अब्बू काम से वापस आ रहे थे और वो साइकिल पर थे। तो वो कहते हैं कि जैसे मैं जगह से गुजरा था तो वहां पे कचरा कुंडी थी। रात 1:30 पौने 2 बजे का टाइम था। तो उस कचरा कुंडी के ऊपर मैंने 4 से 5 छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखा। तो जब मैंने उन बच्चों को खेलते देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को ये किसके बच्चे हैं। शायद किसी के घर का दरवाजा खुला रह गया होगा। अब्बू कहते मैंने साइकिल खड़ा किया और मैं उन बच्चों को पुकारने लगा कि बेटा अपने घर चले जाओ, ये कौन सा टाइम है बाहर खेलने का। तो उनमें से जब 2 बच्चों ने मेरी तरफ पलट कर देखा तो उनकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे बिल्ली की आंखें होती हैं। अब्बू की चीखें निकल गई और वो अब्बू के पीछे साइकिल के भागने लगे। कोई कुत्ते की आवाज निकालता तो कोई बिल्ली की आवाज। अब्बू कहते हैं मेरे घर तक उन्होंने मेरा पीछा किया और वो गायब हो गए। फिर उसके बाद अब्बू बहुत बीमार रहने लगे और अब्बू जब भी उस रास्ते से गुजरते थे वो जिन्नात के बच्चे अब्बू को सताते थे। साइकिल पर सवार हो जाते थे, उनको दिखाई नहीं देते थे। साइकिल भारी हो जाता था और कई बार अब्बू कहते हैं कि मेरे पीछे पत्थर गिरते थे। फिर मेरे अब्बू ने एक मौलवी साहब से तावीज़ात लिए, गले में तावीज़ पहना, तब जाकर उन जिन्नात के बच्चों ने जान छोड़ी थी। वो भी जब उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया था। तो अब्बू से ये बात हम हमेशा सुनते थे। वो बेचारे अपने डरे हुए थे और हम लोगों को समझाया करते थे। मैं अंदर आ गया। मेरा दिल बहुत ज्यादा जोर से धड़क रहा था कि क्या वो भी जिन्नात थे जो मेरे पीछे थे। बहरहाल मैंने अब्बू से कहा कि ठीक है अब्बू, आइंदा मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से रूटीन नॉर्मल हो गई। मैं जल्दी घर आ जाया करता था। तकरीबन 10 से 12 दिन गुजरे। मौसम बहुत सा खराब था, आंधी चल रही थी। जब हम लोग फैक्ट्री से निकले तो तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि मैं रास्ते में किसी जगह पर रुकना पड़ा। बारिश थोड़ी कम हुई तो 2:30 पौने 3 बजे का टाइम था। मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल पर थे। उसने कहा कि यार रात बहुत हो गई, तुम इधर उतर जाओ और इस गली से घर चले जाओ। मैंने उससे कहा कि ठीक है। अब मैं उसको और क्या कहता।
اب وہ اتنی بارش میں ایسے موسم میں اگر مین چوک کی طرف سے آتا تو اسے بھی بہت دیر ہو جاتی اور یہ مناسب نہیں تھا۔ جو ہی میں اس گلی میں داخل ہوا میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ بارش میں وہ گلی اور بھی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ کچھ گھروں کی کھڑکیوں کی روشنیاں باہر گلی میں آ رہی تھیں۔ گلی میں غیر معمولی اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں گلی میں داخل ہوا گلی بالکل خالی تھی۔ میں چپ چاپ آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا، تبھی مجھے لگا جیسے آگے سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کالا لباس، کالا برقع، یہ وہی عورت تھی جس کو میں نے اس رات کھڑے دیکھا تھا۔ اب میں اتنا شدید ڈر گیا کہ میں کیا کروں، میں آگے کیسے جاؤں، یہ عورت تو آگے سے آ رہی ہے۔ میں نے سر نیچے کیا، بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اب جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا وہ عورت جو تھی ایسا لگا ایک کونے پر کھڑی ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ جب میں اس عورت کے پاس سے گزرا میں تب بھی آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ میں 4 سے 5 قدم آگے بڑھا، میرے پیچھے سے خوفناک چیخ گونجی۔ وہ چیخ اتنی تیز تھی جیسے میرے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی اور آسمان پر تیز بادل گرجے۔ میری تو جان ہی نکل گئی، میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں گھر پہنچا، میں پاگلوں کی طرح دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے دروازہ کھولا۔ جیسے انہوں نے دروازہ کھولا میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا میرے آس پاس میرے امی ابو سب موجود تھے، بہن بھائی۔ ابو کہتے تمہارے پیچھے کوئی عورت تھی، جس وقت تم بے ہوش ہو کر گرے ہو تمہارے پیچھے کالے رنگ کی پرچھائی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اتنی رات کو اس گلی سے مت آنا، اس گلی میں جنات ہے، اس کا بسیرا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ بارش بہت تیز تھی، نوید نے مجھے باہر ہی اتار دیا۔ میں اس کو کیا کہتا کہ وہ مجھے کیسے گلی میں چھوڑ کر جائے، وہ خود بھیگا ہوا تھا۔ اور ابو جب میں گلی میں آ رہا تھا تو وہ سامنے سے آ رہی تھی، اور جب میں نے آیت الکرسی پڑھی اس نے خوفناک چیخ ماری، پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ ابو نے کہا وہ تمہارے پیچھے تک آئی ہے۔ اس کے بعد تو جیسے یہ کام ہی شروع ہو گیا۔ ٹھیک رات 2 سے 3 کے درمیان ہمارے گھر کے باہر دستک ہونے لگی دروازے پر۔ پہلی بار جب دستک ہوئی میری آنکھ کھلی، میں نے ابو کو جگایا، ابو باہر کوئی ہے، کوئی دستک دے رہا ہے۔ ابو نے کہا دروازہ نہیں کھولنا، کیونکہ اکثر یہ مخلوقات پیچھا کرنے آتی ہیں، بالکل بھی دروازہ نہیں کھولنا۔ میں نے تو دروازہ نہیں کھولا۔ اب یہ معمول بن گیا، 3-4 دن لگاتار ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بالآخر ابو ایک مولوی صاحب کے پاس مجھے لے کر گئے۔ مولوی صاحب نے دم کیا، میں نے انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے یہ کہا کہ شکر کرو دروازہ نہیں کھولا۔ یہ وہی مخلوق تھی جو اپنے مخصوص وقت پر آتی تھی اس لڑکے کو ڈھونڈنے، کیونکہ جب یہ اس کے پاس سے گزر کر آیت الکرسی پڑھ رہا تھا تو اس کے جسم کا کچھ حصہ جل گیا تھا۔ وہ اپنا بدلہ لینے آ رہی تھی۔ انہوں عامل نے مجھے سختی سے منع کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے اتنی رات کو اس گلی سے نہیں گزرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں گزروں گا۔ کچھ عرصہ میں نے اس چیز کی بہت کیئر کی، میں نہیں گزرتا تھا۔ پھر اسی چوک میں کچھ لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سلام دعا ہو گئی تھی کچھ لڑکوں کے ساتھ، تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ گلی جو ہے اس گلی میں جنات ہے؟ تو 2-3 لڑکے کہنے لگے کہ ہاں اس گلی میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ اس گلی میں کونے والا گھر تھا، اس گھر کا پہلے دروازہ اس گلی میں ہوتا تھا، پھر وہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس گلی میں بیسیکلی جنات چڑیل آفت کا بسیرا تھا۔ وہ جو گھر تھا جس کا دروازہ اس گلی میں تھا، رات بھر اس گھر کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی تھی، اس گھر کے لوگوں کو آوازیں دیتی تھی، اور اس گھر کے جس بھی فرد کا وہ بہت زیادہ رات کو روتے ہوئے نام لیتی تھی کچھ عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ جب اس گھر کے 2 سے 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی وہ لوگ ڈر گئے، ان لوگوں نے گلی کا دروازہ بھی بند کر دیا اور یہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد سے اس گلی میں کسی کے بھی گھر کا دروازہ نہیں ہے۔ کھڑکیاں بھی جو ہیں لوگ ان کو بند ہی رکھتے ہیں، اگر کسی کی کھڑکی کھلی ہو وہ رات بھر کھڑکیوں میں جھانک کر بھی روتی ہے، آوازیں دیتی ہے اور سب کو بہت زیادہ ڈراتی بھی ہے۔ یہ گھر جو ہے یہ گھر آسیب زدہ ہے، بہت ڈراونا گھر ہے۔ اس گھر میں تو کوئی رہ بھی نہیں سکتا، اس گھر کی وجہ سے وہ مخلوق پوری گلی میں پھرتی ہے۔ ہم لوگوں کے محلے دار تو اس گلی میں شام کے بعد گزرتے بھی نہیں ہیں۔ جب بھی رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے چوکیدار بھی اگر پہرا دینے آتا ہے
تو وہ بھی اس گلی میں نہیں جاتا. 2 سے 3 بار جب چوکیدار اس گلی میں گیا تو وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے ایک عورت آتی ہے, اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں, کبھی وہ کالے برقعے میں ہوتی ہے تو کبھی وہ سفید لباس میں ہوتی ہے اور کبھی سرخ لباس میں ہوتی ہے. 2 سے 3 چوکیدار تو ہمارے محلے سے ہی بھاگ گئے. وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے, ان کو آوازیں دیتی تھی. اگر وہ گلی کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو کسی عورت کی آوازیں آتی تھی. جب وہ پلٹ کر اس گلی میں جاتے تھے تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. شروع میں جب وہ گھر یہاں پر تھا تب تو معاملات بہت سا خراب تھے. آس پاس علاقے کے لوگ بھی ڈرتے تھے اس گلی میں جاتے ہوئے. اس گلی کا ڈر لوگوں کے دل دماغ پر اب بھی ہے. تو کوشش کرو کہ تم اس گلی سے نہ ہی گزرو. میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے ہیں. بس اس کے بعد پھر وہ جو گلی تھی وہاں سے میں دوبارہ کبھی بھی نہیں گزرا. اس علاقے میں ہم لوگ تقریباً 2 سال رہے تھے. پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا کیونکہ کبھی کبھار ہم لوگوں کے گھر کے دروازے پر دستک ضرور ہوتی تھی آدھی رات کو. اور وہ دن ہوتے تھے چاند کی جب آخری تاریخی ہوتی تھی, جب اماوس کی راتیں ہوتی تھی, تب وہ ہمارے گھر کے دروازے تک آتی تھی اور دستک دیتی تھی. اور وہ رات اتنی بھیانک ہوتی تھی کہ ہم لوگ ڈر جاتے تھے, سویا بھی نہیں جاتا تھا خوف سے. پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ میری ڈیوٹی ایسی تھی, مجھے کبھی کبھی نائٹ شفٹ لگانی پڑتی تھی. اور جب کبھی میں واپس آتا تھا میرا تو اس علاقے میں آنے کو دل نہیں جاتا تھا خوف سے. ایسے لگتا تھا جیسے میں مین چوک کی طرف سے بھی آؤں گا تو میرا سامنا اس سے ہو جائے گا. ایسا خوف میرے اوپر طاری رہتا تھا. پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. تو یہ میری ایک کہانی تھی کراچی منیر کے گھر کی, جہاں پر وہ گلی تھی خوفناک, جہاں پر ایک چڑیل آفت کا بسیرا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میں نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو عورت کے روپ میں ضرور دیکھا ہے. میں نے اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا, لیکن 2 بار میں نے اسے کالے برقعے میں ضرور دیکھا ہے. تو یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ ارسلان آپ کا. جیسے بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا, کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی سچ ہے کہ آدھی رات کو جنات باہر ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں, وہ آزاد ہوتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر میں وہ اپنا ظاہر بھی کرتے ہیں. پھر جن گھروں میں جن جگہوں پر یہ ہوں وہاں پر وہ اس ٹائم اگر کوئی انسان اکیلا ہو تو اس کو نظر بھی آتے ہیں. اس لیے اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. جب بھی دیر رات کے آپ لوگ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ضرور آیت الکرسی, چاروں کل, درود پاک پڑھا کریں اور اپنی حفاظت کی دعا مانگا کریں. یہ تھی رات کی کہانیوں کی نیو ایپیسوڈ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہاں پر ایسی ہی خوفناک کہانیاں میں لاتی رہتی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.